خدم یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو اپنے لوگوں کو بارہا ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام مقدس میں سے سنیں، سیکھیں اور عمل کریں۔ میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں شائن سٹار ٹیلی ویژن کے لیے اور ساری انتظامیہ کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے اور ان کی تمام ٹیم کے لیے جو شب و روز انجیل کی منادی، خوشخبری کے اعلان اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے ہم وقت سرگرم عمل ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا بند شائن سٹار کو اور زیادہ وسعت بخشے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے متی رسول کی انجیل 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی اور رحمت کے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اے خداوند۔ اس وقت جب کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں، تمام ناظرین جو تیری آواز کے شنوا ہونے کے لیے ہمتن گوش ہیں، میں ایک ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں تاکہ وہ کلام مقدس کی عمیق اور گہری باتوں کو سن کر سمجھ سکیں اور اے خداوند مسیح کے دکھوں کو جان سکیں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور ہر ایک کو دانائی، حکمت اور آسمانی فہم عطا کر۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں متی رسول کی انجیل 27واں باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھا کلمہ ہے اور عنوان کے اعتبار سے کلمہ کفارہ ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر کہتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اور گناہ کے ساتھ خدا کا اس بندے کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ اس کلمے میں ہم بشری تقاضوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع پر وہ گناہ ہے کیونکہ اس نے کفارہ دیا ہے، اور یہ کلمہ کفارہ ہے، اور جب کفارہ دیا ہے تو بائبل بیان کرتی ہے اب اس پر گناہ ہے، ان کے گناہ ہے، اور اس وجہ سے خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ عزیزو، یسوع گنہگاروں کے ساتھ ہے، وہ گنہگاروں سے محبت رکھتا ہے، لیکن ان کے گناہوں کو وہ دور کرنا چاہتا ہے، اور جب اس پر گناہ ہے اس لیے خدا باپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔
عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا کے بیٹے یسوع کا اس دنیا میں آنا اس مقصد کی تکمیل تھی کہ وہ گنہگاروں کے گناہ کو اٹھائے اور ان کے لیے کفارہ دے۔ اور اب جب یہ الفاظ ادا ہوئے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اب ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کا کفارہ یسوع نے دیا ہے اور اس پر ان کے گناہ ہے، اور اس وجہ سے خدا باپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اور یہ پکار اور یہ اس کا خدا کہنا، حالانکہ وہ باپ اس کا باپ ہے، لیکن یہاں پر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور عزیزو، اس کے ہمیں واضح طور پر یہاں معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے سبب سے خدا باپ نے چھوڑ دیا، اور اسی طرح جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب آپ کی زندگی میں ناراستی ہے، جب آپ کی زندگی میں نجاست ہے، تو خدا آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا ادراک کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں، پھر آپ چلا اٹھیں گے اور وہ چاہیں گے کہ گناہ آپ کی زندگی سے دور ہوں، تاکہ خدا باپ کے ساتھ محبت، ہم آہنگی اور پیار آپ کا پھر قائم ہو جائے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی کا باعث ہے، اور جب انسانی زندگی میں گناہ آتا ہے تو خدا اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم اعبار 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اعبار 23واں باب 15ویں آیت، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2 دہائی حصہ کے وزن کے میدہ کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں۔ اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یک سالہ بے عیب برے اور ایک بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نذر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوکھتی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں۔ عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان کی زندگی میں گناہ آیا تو اسے کفارے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اعبار 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکنت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یوم کفارہ کے لیے ایک دن مقرر، اور اسی طرح بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے اس دن جب وہ مصلوب ہوا، وہ دن انسانی زندگی اور انسانی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، اور ہمیں یسوع نے گناہ سے آزاد کیا، یسوع نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور ہمارا کفارہ دیا۔ اور کفارہ اور قربانی کا نقشہ عہد عتیق میں احبار کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں
کہ کفارہ کے لیے قربانی دینا ہے، اور ہمارے کفارے کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر قربانی دی ہے، اپنے آپ کو اس نے قربانی کے لیے دے دیا۔ اور یہ الفاظ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارا کفارے کے لیے یسوع نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ قربانی کے لیے بے عیب برے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح بے عیب برا ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں ہے اور جو گناہ سے مبرہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، متی رسول کی انجیل 27واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے، اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ بس وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد میں پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے کہا، ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پیلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا، وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ مصلوب ہو۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیلاطس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ یہ راست باز ہے، اور پیلاطس خود بھی یہ کہتا ہے کہ یسوع راست باز ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اور یسوع خود بھی کہتا ہے، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ ذات جو گناہ سے مبرہ ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اس کی قربانی ایسی بے عیب قربانی ہے، اور اب نوح انسان کے گناہ اس پر ہیں، اور اس لیے وہ کہتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، یسوع پاک اور بے عیب برا ہے، اور وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یسائی نبی کا صحیفہ 53واں باب اور جب ہم اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو ابھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہماری غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا
کہ وہ زندوں کی زمین میں سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی مصلوبیت سے قبل یہ پیشنگوئی کرتا ہے، کئی سو سال پہلے یہ پیشنگوئی کرتا ہے کہ یسوع ہماری خاطر مصلوب ہوا اور ہماری خاطر مصلوب ہوگا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ غائل کیا گیا، ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ اس دکھ میں پکارتا ہے، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ الفاظ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کی ذات میں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے نوح انسان کے گناہ کو، تمام انسانوں کے گناہ کو، تمام دنیا کے گناہوں کو اس سے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اس گناہ کے بوجھ میں وہ اس کفارے کو اور اس عظیم قربانی کو وہ دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ بڑی وضاحت ہمیں بائبل سے ملتی ہے کہ خدا اسی وقت چھوڑتا ہے جب انسان کی زندگی میں گناہ ہے، لیکن یسوع کے شخصی گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے، آپ کے اور کل انسانوں کے اور کل دنیا کے گناہوں کا اسے کفارہ دیا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں رومیو 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ جب ہم کمزور ہی تھے، مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ گویا یسوع نے کفارہ دیا ہے، اور پالوس رسول کفارہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر عین وقت پر اس سے ہمارا کفارہ دیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ کفارہ کے لیے بے عیب، پاک اور بے داغ ہونا لازم ہے، اور صرف یسوع کی ذات مبارکہ پاک بے عیب ہے، اور وہ ہمارا کفارہ دے کر ہمیں بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 7واں باب 26ویں آیت، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہماری قربانی دی، وہ اس کی ذات میں گناہ نہیں، اور وہ گنہگاروں کے لیے مصلوب ہوا، قربان ہوا۔ اور جب ہم عبرانیوں 7واں باب 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو، کیا روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائیں، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزارا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا جو کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی، اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ عزیزو، مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے، ہمارے لیے قربانی دی ہے، اور اس کی قربانی میرے، آپ کے اور کل دنیا کے لیے نجات کا باعث بنی۔ اور کلام مقدس میں جب ہم مکاشفہ 15واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے۔ عزیزو، اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اور نجات یسوع کے وسیلہ سے ہے، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے ہے، اس کے نجات بخش اس کام کے وسیلہ سے ہے، اور ہم اس دنیا میں اس لیے گناہ سے آزادی اور رہائی اور نجات پاتے ہیں کیونکہ مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے،
بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات ملتی ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی، اور اس نجات کے لیے اس نے قربانی دی، صلیبی موت گوارا کی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور وہ ہمارے لیے بلیدان ہوا، ہمارے لیے قربانی دی، ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے لہو سے ڈانپ دیا۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ چھٹے گھنٹے سے یعنی دوپہر 12 بجے سے 9 گھنٹے تک یعنی 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا۔ سورج نے اپنے خالق کے عمل تسلیب کو دیکھنے کی جسارت نہ کی، اور تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ سورج گرہن نہ تھا، اور بلکہ چاند پورا تھا۔ سورج گرہن سے 12 گنا زیادہ تاریکی تھی، اور اس کو ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 27واں باب 45ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزوں، کلام مقدس میں ہم جب یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو یوحنا عمل تسلیب سے قبل ہی یہ پیشنگوئی کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے اس کفارے کے بارے میں۔ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کلمہ کفارہ میں ہم یسوع مسیح کی اس محبت کو دیکھتے ہیں، اور جسے یوحنا نے جان لیا، اور یوحنا بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس سے دنیا سے پیار کیا ہے، خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ اور اب کس قدر دکھ اور کس قدر اذیت ہے کہ اس کا بیٹا اپنے اس ڈس آن کرنے کو خدا باپ نے ڈس آن کر دیا، کیونکہ گناہ اس پر ہے، اور خدا کی محبت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کے گناہ کو اپنے اوپر لے لیں تاکہ ان کا کفارہ ہو۔ اور عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح تسلیب کے وقت تاریکی چھائی رہی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں بھی تاریکی چھائی رہی، اور اسی طرح تاریکی چھٹے گھنٹے سے چھا گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی دوسری دعا کرتے تھے، اور یہ تاریکی 9 گھنٹے تک چھائی رہی جو کہ یہودیوں کی شام کی قربانی کا وقت تھا۔ یہ گہرائی ان الفاظ سے عیاں ہے، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور کلام مقدس میں جب ہم زبور 22واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، زبور نویس کے ان الفاظ کی بازگشت ہم صلیب پر دیکھتے ہیں۔ عزیزو، جب یسوع کو جدائی کا احساس ہوا، گناہ کے باعث خدا باپ نے چھوڑ دیا ہے، تو یسوع کے اس تجربہ میں اس سے پیشتر جدائی کے لمحات نہ تھے، اسی لیے وہ پکارتا ہے، ایلی ایلی لما شبختنی۔ جس نے گناہ نہیں کیا تھا اسے گناہ کی مزدوری کا کڑوا مزہ چکھنا پڑا، اور یسوع پر کل عالم کے گناہ تھے۔ خدا باپ نے گناہ کی حالت میں اپنے بیٹے کو ڈس آن کیا، اور یسوع اس لیے کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
جب یسوع نے خداوند کو پکارا تو ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یسوع کے صلیب کے نیچے آ کر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن عزیزو، یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اس کے کفارے سے ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات ملی، اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اس لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ اور آج آپ بھی اس کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہوں کی اس تمام ناپاکی سے دھل کر پاک زندگی بسر کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند، تو اپنے لوگوں کے لیے جو بڑے آئے خداوند اعتقاد کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، آئے خداوند تیرا شکر ہو تیری لازوال محبت کے لیے کہ تو نے اپنے لوگوں کے گناہوں کو اپنے پاک خون سے دھو دیا ہے، اور ان کوتاہیوں، گناہوں، ناراضگیوں کا تو نے کفارہ دیا ہے۔ اس کلمہ کفارہ سے جو تیری محبت ہم پر عیاں ہوتی ہے، اس محبت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، لیکن تو نے ہماری جان کو بچانے کے لیے، آئے خداوند، آئے یسوع، تیرا شکر ہو تو نے اپنی جان ہماری خاطر قربان کی۔ تیری اس بے مثال محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، جو صلیب پر ہمیں نظر آتی ہے کہ تیرے سر پر ہماری غلط سوچوں کے باعث کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہمارے غلط کاموں کے باعث تیرے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، ہماری غلط چال چلن کے باعث تیرے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور تیرے بدن پر کوڑے برسائے گئے، اور جو سزا ہماری تھی تو نے لے لی۔ آئے خدا تیرا شکر ہو، آئے یسوع تیرا شکر ہو، خدا باپ تیری اس محبت کے لیے جو اپنے بیٹے کو بھیج کر تو نے کی، تیرا شکر ہو۔ خدا پاک روح تیرا شکر ہو، جس نے ہمیں دانائی بخشی کہ ہم مسیح کی محبت کو صلیب پر دیکھ سکے۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔